اے لوگو پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، اور جہنم اتنی خطرناک جگہ، اتنی خطرناک جگہ، دوزخ اس مقام کا نام ہے۔ دوزخ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر آگ ہے، اور آگ بھی کیسی، یہ دنیا میں جو آگ ہے اس میں روشنی ہوتی ہے۔ یہ جو آگ ہم دنیا میں جلاتے ہیں تپش تو ہوتی ہے مگر اس میں اجالا بھی ہوتا ہے، مگر جہنم کی آگ سنو پیارے، جہنم کی آگ تو وہ خطرناک آگ ہے، اس میں اجالا نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، سیاہ کالی آگ ہے۔ وہ آگ اتنی خطرناک، جہنمیوں کی بدبو اس کے اندر شامل ہے۔ فرمایا گیا اگر جہنم کو ایک سوئی کے سوراخ کے برابر اتنا سا کھولا جائے اور اتنی سی آگ کو دنیا میں بھیجا جائے، ذرا سی آگ اگر دنیا میں آ جائے، اس آگ کی گرمی اور شدت کی وجہ سے اس آگ کے اندر سے جو بدبو نکلے گی، اس بدبو کی وجہ سے ایک لمحے کے اندر ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے، سارے انسان مر جائیں، سارے جانور سب کچھ تباہ ہو جائے۔ ایسی خطرناک جہنم کی آگ اس کے اوپر بنا ہوا ہے۔ گزرنا ہے ہر انسان کو، ہر مسلمان۔ فرمایا گیا نیک لوگ، پرہیزگار لوگ جب پل صراط کے اوپر سے گزریں گے تو ان کا گزر کیسا ہوگا؟ وہ ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔ وہ تو اتنی تیزی سے گزر جائیں گے، مگر حضور کو تو گناہگاروں کی فکر ہے، آقا تو گناہگاروں کو یاد کرتے ہیں، حضور کو آ گئی گناہگار یاد۔ تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گناہگار یاد آ گئے، اپنے گناہگار امتیوں کو حضور نے یاد کیا، آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تاجدار مدینہ رونے لگے، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں آئے آنسو، اللہ اکبر کبیرہ، چشمان نبوت میں آنسو آئے، ان آنکھوں میں آنسو آئے جن آنکھوں کو قرآن نے مازاغ کہہ کے پکارا ہے، مازاغ البصر کہا ہے، ان آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اکبر کبیرہ، حضور امت کو یاد کر کے رونے لگے، امت کے غم میں آ کر رونے لگے، حضور اتنا روئے کہ آقا نے برداشت نہ کیا اس کو، حضور مدینہ چھوڑ کے باہر نکل گئے، میرے مصطفیٰ کریم باہر نکلے، غار کے اندر چلے گئے، آقا نے غار میں سجدے میں سر کو رکھ دیا، مصطفیٰ نے غار میں سجدے میں سر کو رکھ کر رونا شروع کر دیا، آقا کی زبان پر ایک ہی بات ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، میرے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ جب میرے آقا دنیا میں آئے، جب مصطفیٰ پیدا ہوئے، تب بھی آقا کی زبان پر رب حبلی امتی، جب آقا دنیا میں آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، تب بھی زبان پر رب حبلی امتی، اور جب میرے آقا نے پل صراط کے بارے میں جب وہ آیت نازل ہوئی، تب بھی میرے آقا نے سجدے میں سر رکھ دیا، زبان پر رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدائے، مصطفیٰ جان رحمت رو رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ادھر صحابہ آقا کو تلاش کر رہے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کے صحابہ جب تک حضور کا دیدار نہیں کرتے تھے دل کو چین نہیں آتا تھا، جب تک نبی کے جلووں کو نہیں دیکھتے تھے آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملتی تھی، ان کی بے قراریاں بڑھتی جا رہی ہیں، آقا نظر نہیں آ رہے ہیں، آقا کو ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، مسجد نبوی میں ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، تاجدار مدینہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ کے عاشق تلاش کر رہے ہیں، اور تلاش کرتے کرتے ایک دن پورا گزر گیا، نبی کے عاشقوں کو تلاش کرتے کرتے ایک دن گزرا، بے چینیاں بڑھنے لگی، آقا کہاں چلے گئے، مصطفیٰ جان رحمت کہاں چلے گئے، تاجدار مدینہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، دوسرا دن آ گیا، دوسرے دن بھی تلاش کیا جا رہا ہے، ادھر تلاش کیا جا رہا ہے، ادھر حضور امت کے غم میں رو رہے ہیں، ادھر آقا
امت کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والو سنو سنو، اے نبی کے غلاموں سنو سنو، نبی نے پیار کتنا کیا ہے اس امت سے، مصطفیٰ نے محبت کتنی کی ہے اس امت سے۔ آج بھی آقا کو امت کی فکر ہے، کل بھی آقا کو امت کی فکر تھی، قیامت میں بھی آقا کو امت کی فکر ہوگی۔ اور یہ بھی دیکھنا غلام قبر میں پہنچے گا، آقا کو قبر میں بھی امتی کی فکر ہے، اسی لیے میرے آقا اپنے غلام کی قبر میں بھی آ جاتے ہیں۔ میرے آقا غلام کی قبر میں بھی آ جاتے ہیں، حضور قبر میں آتے ہیں، ہر وقت غلاموں کی فکر ہے حضور۔ تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں سر آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہگار امتیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اے مولا، اے میرے پروردگار، میرے گناہگار امتیوں کو بخش دے، اے مولا میرے گناہگار امتیوں کی بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر صحابہ نبی کو مدینے میں ڈھونڈ رہے ہیں، آقا کو صحابہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن حضور نظر نہیں آ رہے۔ تاجدار مدینہ کو تلاش کیا جا رہا ہے، دوسرا دن بھی گزر گیا، 2 دن ہو گئے، آقا نظر نہیں آئے۔ صحابہ کی بے چینیاں اور زیادہ بڑھنے لگی، تیسرا دن بھی آ گیا لیکن آقا نظر نہیں آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں میں بے چین جب زیادہ ہوا، بے چینیاں بڑی تو مدینہ چھوڑ کے باہر نکل آیا۔ جب میں باہر نکل کے آیا، مدینے کے باہر میں نے دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ میں اس چرواہے سے آ کر کہنے لگا، وہ بکریاں چرانے والے، وہ چرواہے یہ بتا، کیا تو نے یہاں سے میرے حضور کو گزرتے دیکھا ہے؟ کیا تو نے یہاں پر میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ وہ چرواہا کہنے لگا، میں تیرے محبوب کو نہیں جانتا۔ کون ہے تیرا محبوب؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، میرا محبوب تو وہ ہے جو رب کا بھی محبوب ہے اور اس جگ کا بھی محبوب ہے، وہ محبوب ہے۔ تو نے دیکھا ہے کہیں؟ کہ میں تو جانتا ہی نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی بے چینیاں بڑھ رہی ہیں۔ ادھر حضرت ابو ہریرہ کی بے چینیاں بڑھ رہی ہیں، مگر ادھر وہ چرواہا کہنے لگا کہ سنو، میں تمہارے محبوب کو تو نہیں جانتا، میں نے انہیں تو نہیں دیکھا، مگر ایک بات بتاتا ہوں میں تمہیں، یہ جو میری بکریاں تمہیں نظر آتی ہیں نا، میری ان بکریوں نے 3 دن سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ 3 دن سے میری بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ میری بکریاں 3 دن سے نہ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں، میں جب قریب جا کے دیکھتا ہوں تو میری ان بکریوں کی آنکھوں میں مجھے آنسو نظر آتے ہیں۔ کہا بات کیا ہے؟ کہنے لگا یہ جو تجھے غار نظر آتی ہے نا، پہاڑ کی کھو، اس کے اندر کوئی آدمی، کوئی انسان بیٹھا ہے، وہ رو رہا ہے۔ 3 دن ہو گئے اسے روتے روتے، وہ اتنی شدت کے ساتھ رو رہا ہے، اس کا رونا ایسا ہے، ادھر وہ روتا ہے، ادھر میری بکریاں روتی ہیں، ادھر وہ آنسو بہاتا ہے، ادھر ان کے آنسو نکلتے ہیں، ادھر وہ رو رہا ہے، ادھر ان بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا۔ رونے والا کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے اتنی شدت سے تو کوئی اور رو ہی نہیں سکتا، اتنی شدت سے تو میرے آقا رو سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے، دوڑے دوڑے غار کی طرف گئے۔
جا کر جیسی دیکھا تو غار میں کوئی اور نہیں، آپ کے میرے نبی آنسو بہا رہے ہیں، اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مصطفیٰ رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، یا رسول اللہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، آقا مزید آنسو نہ بہائیے۔ میں ابو ہریرہ ہوں آقا، سارا مدینہ بے چین ہے، یا رسول اللہ مدینے کی گلیوں میں کوہرام ہے، آپ نظر نہیں آ رہے ہیں، صحابہ بے چین ہے، یا رسول اللہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، مگر آقا روئے چلے جا رہے ہیں۔ آقا نے سر نہیں اٹھایا سجدے سے، مصطفیٰ روئے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا حضور سر نہیں اٹھائیں گے، حضرت ابو ہریرہ دوڑے دوڑے مدینہ چلے گئے۔ مدینے میں جا کر جناب ابو ہریرہ نے جا کر لوگوں سے کہا کہ چلو چلو ادھر غار میں آقا آنسو بہا رہے ہیں۔ نبی کے صحابی آئے، آ کر دیکھا حضور غار میں سر سجدے میں رکھ کر رو رہے ہیں، سجدے میں سر حضور۔ سجدوں کی اہمیت سمجھو میرے عزیز، نبی کیوں رو رہے؟ ہم گناہ گاروں کے لیے سجدے میں سر رکھ کے رو رہے۔ ایک سجدہ وہ جو نور مصطفیٰ نے کیا، 70,000 سال میں ایک مرتبہ میرے آقا کا نور جبرائیل کو نظر آتا تھا۔ ایک سجدہ یہ جو امت کے غم میں حضور نے کیا، ایک سجدہ اور ہوگا جو حضور کل قیامت کے دن کریں گے، جب حضور اپنے سر کو زلفیں کھول کے سر کو سجدے میں رکھیں گے نا، تو اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، محبوب سر کو سجدے سے اٹھاؤ، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ زلفیں کھول کے سجدہ ہوگا۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت جبرائیل امین آقا کی بارگاہ میں آئے نا، تو میرے آقا نے بلبل سدرہ سے فرمایا جبرائیل یہ بتاؤ تمہیں اللہ نے طاقت کتنی دی ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جبرائیل یہ بتاؤ اللہ نے تمہیں طاقت کتنی دی ہے؟ بلبل سدرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری طاقت بہت ہے۔ کتنی ہے؟ بلبل سدرہ طائر سدرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری طاقت کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے مجھے 70,000 پر عطا فرمائے ہیں۔ کتنے پر؟ بعض روایات کے مطابق 70,000 بازو عطا فرمائے ہیں، اور ہر بازو میں 70,000 پر عطا فرمائے ہیں۔ طائر سدرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 70,000 پروں میں جو میرا سب سے چھوٹا پر ہے، آقا جو میرا سب سے چھوٹا والا پر ہے، یا رسول اللہ اگر میں اس پر کو کھول دوں، اس پر کو پھیلا دوں تو ساری کائنات ساری دنیا میرے ایک پر کے سائے میں آ جائے۔ یہ طاقت جو میرا سب سے چھوٹا پر ہے آقا اگر اسے کھول دوں تو ساری کائنات میرے چھوٹے پر کے سائے میں آ جائے۔ حضور نے اتنا سنا نا، تو میرے آقا سننے کے بعد میں ذرا چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب کیا ہوا؟ رنگ کیوں بدل گیا چہرے کا؟ حضور نے فرمایا اللہ جبرائیل تو فرشتوں کا سردار ہے، میں تو نبیوں کا سردار۔ جبرائیل فرشتوں کا سردار ہے، میں نبیوں کا سردار۔ اللہ جبرائیل کو اتنی طاقت دی ہے تو مجھے کتنی طاقت دی ہے؟ میری طاقت کا بھی مجھے علم عطا کر بتا مجھے کہ کتنی طاقت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسے میرے آقا نے عرض کیا اللہ جبرائیل کو اتنی طاقت دی ہے تو مجھے کتنی طاقت دی ہے؟
تو بارگاہ رب ذوالجلال سے جواب آ گیا، اللہ نے فرما دیا اے طائر سدرہ، اے بلبل سدرہ، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، اے نبیوں کے امام، وہ بلبل سدرہ ہے، طائر سدرہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے۔ اے محبوب، میں نے فرشتوں کے سردار کو واقعی اتنی طاقت دی ہے، مگر اس میں اور آپ میں بہت فرق ہے۔ وہ غلام ہے، آپ آقا ہو، وہ فرشتوں کا سردار ہے، آپ کائنات کے امام ہو، آپ نبیوں کے بھی امام ہو، آپ فرشتوں کے بھی نبی ہو، آپ ہر انسان کے نبی ہو، ہر مخلوقات کے نبی ہو، آپ تمام عالمین کے نبی ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، یہ جبرائیل کی طاقت ہے کہ وہ چھوٹا پر کھول دے تو ساری دنیا اس کے ایک پر کے سائے میں آ جائے، لیکن میرے محبوب سنو، تمہاری طاقت کا یہ عالم ہے، تمہاری طاقت یہ ہے کہ کل میدان محشر میں اگر تم اپنی ایک زلف کھول دو گے، ایک زلف کھول کر گناہگاروں کی طرف چل پڑو گے، اس زلف کے سائے میں سارے گناہگار آ جائیں گے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وہ ایک پر کھولیں تب کائنات پر